من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی الہاشمی المکی المدنی التحیت الحامی العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و قرآن الکریم وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود پڑھیں محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان من سامعین محترم، آج سیرت آئمہ طاہرہ علیہ السلام کی گفتگو کا آخری اور 5واں دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ میں اس 5 دنوں میں اس 5 مجالس میں 14 معصومین کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا مکمل، لیکن چند معصومین کی سیرت کو ہم ضرور بیان کریں گے۔ تو گزشتہ مجلس میں بھی میں نے 2 معصومین کی سیرت پر روشنی ڈالی، تو اس آخری مجلس خمسہ کی اس مجلس میں بھی ہم 2 معصومین کی سیرت کو بیان کریں گے۔ اور آج ویسے بھی 28 سفر ہے، آج 2 معصومین کی شہادت ہے، تو دونوں معصومین کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ عزیزان من، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میں آپ کو مجلس فرش عزا کی اہمیت بتاؤں کہ مجلس کی کتنی عظمت ہے، مجلس کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ مجلس وہ ہے جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجلس یا فرش عزا یا عزاداری وہ ہے کہ مجلس میں ہمارے جد امجد رسول خدا آتے ہیں، مجلس میں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب آتے ہیں، مجلس میں میری اماں زہرا آتی ہے۔ عزیزہ کے من، یہ عظمت ہے مجلس کی، چاہے وہ مجلس ہم ظاہری طور پر کسی جگہ پر ان کا اہتمام کریں، برپا کریں، یا ہم جیسے آن لائن سسٹم کے ذریعے سے ریکارڈ کی صورت میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کی صورت میں، لیکن مجلس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ عزیزان من، میں مجلس کے عنوان سے آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بتاؤں کہ ایک محمد یزدی نام سے ایک شخص کربلا میں رہتا تھا جو متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ایک لعین حکمران کا دور آتا ہے اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی یہاں کربلا میں، عراق میں جتنے بھی دیندار لوگ ہیں، یعنی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو دین کو پھیلا رہے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو احکام الہی کو بیان کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے اخراج کیا جائے۔ تو اس وقت یہ محمد یزدی بہت اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔
جا کر مولا سے راز و نیاز کرتے ہیں، مولا کو اپنا غم بتاتے ہیں کہ مولا ہم نے 60 سال زندگی آپ کے حرم اطہر میں گزاری ہے، تو مولا ہم آپ سے دور کیسے چلے جائیں۔ عزیزان من، جب یہ محمد یزدی یہ مولا سے راز و نیاز کرتا ہے تو مولا کے حرم سے یہ آواز آتی ہے کہ اے محمد یزدی آپ پریشان نہ ہو، آپ اگر جہاں بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، اگر دیکھو کہ وہاں پر مجلس ہو رہی ہے، وہاں پر فرش عزا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، اگر آپ نے اس میں شرکت کی، سمجھو ہمارے حرم میں آپ نے شرکت کی ہے۔ عزیزان من، یہ ہے مجلس کی عظمت جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے حرم کی تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے مجلس کی اہمیت۔ ہمیں ہر مجلس میں جانا چاہیے، ہر مجلس میں سمجھو امام کا حرم ہے۔ عزیزان من، پروردگار نے جو اپنے رسول پر، اپنے حبیب پر جو کتاب جس کو نازل کیا ہے، وہ کتاب جو لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کتاب میں پروردگار نے ہر ذرا کا ذکر کیا ہے، اس میں ہر خشک اور تر کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان من، اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی پست ہے، اگر کوئی ادنا ہے تو اس کی پستی کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی برا ہے تو اس کی بدی کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی نیک ہے تو اس کی نیکی کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی جاگا ہے تو اس کے جاگنے کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی ڈرا ہے اور ڈر کی وجہ سے بھاگا ہے تو اس کے بھاگنے کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی جنگ میدان میں ڈٹ کر شیر کی طرح لڑا ہے تو اس کے لڑنے کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے قرآن جس میں پروردگار نے ذرا کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا اس نے اس کتاب میں جو کتاب اپنے حبیب پر نازل کی ہے، تو کیا اس نے سرکار مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟ عزیزان من، یہ تو پروردگار وہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے حبیب سے اس کا نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ اس کو القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی اس کو طٰہٰ کہا ہے تو کبھی اس کو مزمل کہا ہے، کبھی اس کو مدثر کہا ہے تو کبھی اس کو یاسین کہا ہے، تو کبھی اس کو ایک عملی اوڑھنے والے کہا ہے۔ اور عزیزان من، جب رسول خدا اللہ کی مودت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، رسول خدا جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، کبھی ساری رات سجود میں گزارتے تھے، کبھی ساری رات رکوع میں گزارتے تھے، اور کبھی ساری رات جاگ کر تسبیح الہی حمد ثنا خدا کی کرتے تھے۔ جب پروردگار کی اتنی عبادت کرنے لگے اللہ کے حبیب، تو خدا نے جب یہ اپنے حبیب کی حالت دیکھی، اپنے حبیب کی یہ کیفیت دیکھی، تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اور سورہ مزمل کی یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب آپ عبادت کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کرو۔ من، یہ ہے رسول خدا کی ذات جو اللہ کی احسن انداز سے عبادت کرتے تھے، اور یہ رسول خدا وہ ہیں جو رحمت للعالمین نبی ہیں، جس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عزیزان من، یہ رسول خدا ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی کیسے حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی کیسے عبادت کی جائے۔ عزیزان من، یہ ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ اگر رسول خدا کے لیے ہوتا تو پروردگار اپنے حبیب کو یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کرو۔ دیکھو اللہ کا اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ اس کو عبادت میں بھی اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ عزیزان من، اور لوگوں کے لیے تو پروردگار قرآن میں بارہا یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ عزیزان من، لیکن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، لیکن تھوڑا آرام بھی کریں۔ عزیزان من، اتنا اللہ کا پیار اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، تو آخر اتنا پیار کرنے والا
جس کو اس کی عبادت کرتے ہوتے، عبادت بھی اسی کی کر رہا ہے لیکن اس کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ عزیزان من، بس یہ اتنی محبت کرنے والا خداوند متعال اپنے حبیب سے، تو پھر سوال ہوتا ہے تو ایسے معاشرے میں کیوں بھیجتا ہے جو معاشرہ ہر برائی سے پر ہوتا ہے، یعنی اس میں ہر برائی پائی جاتی ہے، ہر برائی اس میں پائی جاتی ہے، جس میں شراب، زنا، قتل و غارت، حتیٰ کہ اپنے معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ ایسے معاشرے میں اتنے پیار کرنے والا خداوند متعال اپنے حبیب کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اور جب اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے، جب آیت نازل کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ رہا خداوند متعال کہ اے میرے حبیب ان کو کہو کہ آپ قتل و غارت نہ کریں، آپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کریں، یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو کہو کہ میری اطاعت کریں۔ عزیزان من، اگر پروردگار نے کہا ہے تو پروردگار نے اپنے حبیب کو کہا ہے اقرا بسم، ان کو کہو کہ علم حاصل کریں۔ عزیزان من، اور یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے حبیب کو اس وجہ سے بھیجا اس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں جو برائیوں سے پر تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کسی سدھرے ہوئے کو سدھارنا کمال نہیں ہے، بلکہ جو سدھرا ہوا نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، بگڑے کو سدھارنا کمال ہے۔ عزیزان من، اس وجہ سے خداوند متعال نے اپنے حبیب کو ایسے معاشرے میں بھیجا کہ جاؤ، آپ ہی ہیں جو ان کو سدھار سکتے ہیں، ان کو راہ راست پر لے آ سکتے ہیں۔ عزیزان من، اور واقعی رسول خدا نے بہت تکلیفیں برداشت کی دین خداوند کو پہنچانے میں، لیکن دین خداوند متعال کو پہنچاتے رہے۔ اور عزیزان من، یہاں پر جو آیت نازل ہوئی اقرا بسم کہ علم حاصل کریں، یہاں پر یہ ہمیں نقطہ ملتا ہے، یہاں پر پروردگار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم میں یہ کہوں کہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ہم تمام کے تمام برائیوں کو ہم روک سکتے ہیں۔ لیکن وہ علم الہی ہونا چاہیے، وہ علم اہل بیت کا ہونا چاہیے۔ عزیزان من، جب وہ علم ہمارے اندر میں آ جائے گا تو ہم کافی بہت ساری برائیوں سے ہم جو اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے۔ عزیزان من، اور عزیزان من، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، رسول خدا کے بارے میں خداوند متعال نے کئی بار کہا ہے کہ یہ میرا رحمت للعالمین نبی ہے، کبھی کہا ہے کہ یہ میرا مدثر ہے۔ عزیزان من، اتنی تعریفیں رسول خدا کی کرنے والا پروردگار رسول خدا کو آخر ایسے معاشرے میں جب بھیج رہا ہے تو آخر رسول خدا نے بھی بہت سی تکلیفیں دیکھی ہوں گی۔ ہاں عزیزان من، جب رسول خدا اس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے تو کبھی رسول خدا کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو کبھی نعوذ باللہ رسول خدا کے اوپر کچرا پھینکا جاتا ہے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ، مشہور واقعہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سنا ہے، لیکن عبادت کے طور پر اہل بیت کا ذکر کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ جب بھی کیا جائے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ جب رسول خدا ایک گلی سے گزرتے تھے، وہاں پر ایک مستور تھی، ایک خاتون تھی جو رسول خدا جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے تو رسول خدا کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ یہ اس کا روز کا روٹین تھا، روز کا اس کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ اس گلی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ عورت، وہ خواتین نظر نہیں آتی۔ عزیزان من، تو اپنے صحاب سے رسول خدا پوچھتے ہیں، اپنے صحاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ تو رسول خدا کا اخلاق دیکھیں کہ میرے مولا کتنے اخلاق کے مالک ہیں، کتنا اخلاق رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا کہتے ہیں اپنے صحاب کو، آ جاؤ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، جب وہ عورت دیکھتی ہے تو شرمندہ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو دل میں کہتی ہے کہ جس پر میں کچرا پھینکتی تھی، جس کو میں اذیتیں دیتی تھی، آج اس کا کمال دیکھو، آج اس کا یہ کمال ہے، اس کا اخلاق ہے جو میری عیادت کرنے آیا ہے۔ اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ ایک ہے اور آپ ہی اس کے رسول ہیں۔
واقعی عزیزان من یہ ہے رسول خدا کا اخلاق، چاہے کتنی بھی اس کو اذیتیں دی گئی میرے مولا کو، سرکار دو عالم کو، لیکن تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ خوش رویے سے پیش آتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمارے اندر بھی اخلاق ہونا چاہیے عزیزان من۔ بس عزیزان من، میں آپ کی خدمت میں اب دوسرے معصوم جس کی آج شہادت ہے، وہ نواس رسول ہے، اس کی زندگی پر کچھ میں روشنی ڈالوں گا، چند جملے آپ کی خدمت پہ، چند منٹ۔ عزیزان من، امام حسن مجتبی علیہ السلام نواس رسول ہے، فرزند زہرا، فرزند علی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ہم زندگی کو دیکھیں تو میرے مولا کی زندگی کے 3 باب بنتے ہیں، یعنی 3 حصوں میں میرے مولا کی زندگی کے فضائل تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک حصہ امام حسن کا زندگی کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے پنجتن پاک کے ساتھ، یعنی پنجتن پاک میں جتنی عظمت رسول خدا کو ہے اتنی ہی عظمت امام حسن کو ہے، جتنی عظمت سیدہ فاطمہ زہرا کو ہے اتنی ہی عظمت حسن مجتبی کو ہے، جتنی عظمت اور فضیلت امام حسین کو ہے اتنی عظمت امام حسن مجتبی کو ہے۔ عزیزان من، جب آئے مباہلہ نازل ہوتی ہے کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے رسول آپ کی رسالت کا اجر آپ کی اقربا اور اہل بیت کی مودت اور محبت ہے، تو اس وقت عزیزان من تو صرف یہ اقربا اور اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن نام نہیں بتائے جاتے، تو وہاں پر رسول خدا کی خدمت میں صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من قرابتنا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے خدا کے نبی آپ کے اقربا اور اہل بیت کون ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابنانا، علی اور فاطمہ اور اس کے 2 فرزند امام حسن اور حسین علیہ السلام۔ عزیزان من، یہ ہیں رسول کے اقربا، یہ ہے رسول کے اہل بیت جس کی مودت، جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اس لیے تو رسول خدا جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے آپ توسل کرنا، ان سے آپ متمسک ہونا، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری اقربا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اگر آپ ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس ہمیں اہل بیت کی سیرت پر اپنانا چاہیے۔ عزیزان من، یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اور مجمع الجوار کتاب ہے جو مشہور کتاب ہے، مجمع الجوار میں رسول خدا سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت یہ ندا دے گی، جنت سے یہ صدا آئے گی کہ کیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو 2 ارکانوں سے یعنی 2 نوروں سے آپ کو مزین کریں گے، آپ کو زینت بخشیں گے؟ تو اس وقت پروردگار کی یہ آواز آئے گی کہ علم ازینک بالحسن والحسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام حسن اور امام حسین کی عظمت، جو جنت کو اگر زینت مل رہی ہے تو امام حسن اور امام حسین کے صدقے میں۔ عزیزان من، اس لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ عزیزان من، یہ معمولی نہیں ہے روایت بس ایسے کہہ گئے، نہیں عزیزان من، جنت وہ ہے کہ اس میں عام آدمی نہیں جائیں گے، جنت وہ ہے کہ جس میں اولیاء جائیں گے، جس میں اوصیاء جائیں گے، جس میں ائمہ طہار جائیں گے، جس میں انبیاء جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو جنت کی سرداری ہوگی تو فقط حسنین کریمین کو ہوگی۔ عزیزان من، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو علم میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں تو میرے مولا کی سخاوت کمال کی سخاوت ہے۔ امام علیہ السلام جیسا سخی ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی سخاوت کے بڑے بڑے واقعات ہیں عزیزان من، اور امام علیہ السلام کا علم وہی اپنے دادا اور اپنے نانا جیسا ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام صلح فرما رہے تھے نخیلا کے میدان پر، عزیزان من، امام علیہ السلام نے
کوئی صلح اپنی خوشی سے نہیں کی بلکہ مجبوری میں کی تھی، وہ بھی ہمارے اپنوں کی وجہ سے۔ عزیزان من، بس ہاں اسی لیے میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم امام کو بلا رہے ہیں ان سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ امام آ جائیں تو ہم ان کے آواز پر لبیک کہیں۔ عزیزان من، بہرحال امام علیہ السلام جب نکھیلا کے مقام پر پہنچتے ہیں اور حاکم شام بھی وہاں پر پہنچتے ہیں تو حاکم شام امام حسن مجتبیٰ کو یہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے نانا جب رسول خدا کسی بھی درخت کے باغوں سے قریب سے گزرتے تھے، کسی بھی کھجوروں کے باغ کے قریب سے گزرتے تھے تو اس باغ کی جتنے کھجوریں ہوتی تھی اس کھجوروں کا وزن بتایا کرتے تھے۔ کیا آپ بھی یہ علم رکھتے ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی علم میرے ہمارے جد امجد رسول خدا کو دیا ہے وہی رسول خدا نے ہم اہل بیت کو دیا ہے۔ آپ اس کا وزن کہہ رہے ہیں، آپ اس کا وزن کہہ رہے ہو، آپ چاہو تو میں اس کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت میں 4004 کھجوریں ہیں۔ تو حاکم شام اس وقت اپنے داروغوں کو، اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی گنتی کی جائے۔ عزیزان من، جب اس درخت اس کھجوروں کی گنتی کی گئی تو 4003 تھی۔ ابھی یہ داروغے، یہ سپاہی امام علیہ السلام کے دعوے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حاکم شام کی طرف جانے لگے تھے تو ایک شخص اسی اثنا میں آتا ہے، کہتا ہے ایک کھجور میرے پاس ہے۔ عزیزان من، یہ ہے میرے امام حسن مجتبیٰ کا علم جس کو اپنے دادا اور اپنے نانا سے ملا ہے۔ امام علیہ السلام کا کمال کا علم ہے، اور امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے کوہ عصمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے کوہ عصمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مولا حسن کی شان اور عظمت، جیسے حسین بادشاہ سید الشہداء وہ بھی اپنا امام مانتے تھے، امام کہتے تھے۔ اور عزیزان من، امام علیہ السلام کو عبادت میں دیکھیں تو امام علیہ السلام کمال کی عبادت کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے مصلی پر آتے تھے تو امام علیہ السلام کے چہرے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور امام علیہ السلام کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا، آپ جب عبادت کے لیے آتے ہیں مصلی پر، جب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، وہ ہستی جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسن اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت میں اتنا گریا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عزیزان من، یہ ہے میرے مولا کی عبادت کا انداز، اور ہمیں بھی ایسا ایمان کی سیرت پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہی کردار اپنانا چاہیے، اللہ کی ایسے عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم فقط فرض کو بھی ایسے ادا کرتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے۔ نہیں عزیزان من، یہ تو اہل بیت ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ایسی عبادت کرو، یہ 4 معصومین نے ہمیں آ کر بتایا ہے۔ اور رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ اے خدا کے نبی، آپ بتائیں آپ کو اپنی اہل بیت میں سے، اپنے اقربا میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں الحسن والحسین علیہ السلام، مجھے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کسی جگہ پر تشریف فرما تھے تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا، آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ تو میرے مولا مسکرا کر کہتے ہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ تو پھر یہ اپنے سوال کو دوبارہ دہراتا ہے، دوبارہ تکرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ اسی اثنا میں ایک اور شخص آتا ہے، اس شخص کو کہتا ہے کہ واہ ہو اے شخص، آپ پر مولا کے گھر کو آگ نہیں لگی، آپ کے گھر کو آگ لگی ہے۔ یہ ہے مولا کا علم،
یہ علم لدنی جس میں پروردگار جس کو علم دیا ہے، پروردگار نے ائمہ طہار کو علم لدنی عطا کیا ہے اور اپنے غیب کا علم دیا ہے۔ عزیزان من، بس عزاداران امام حسین علیہ السلام، اہل بیت کے بہت سے فضائل ہیں، اتنے ہی مصائب ہیں، اور اہل بیت کے ہم فضائلوں کو، مصائبوں کو اس چند وقت میں کیا ہم بیان کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور رسول خدا کو بتاتے ہیں کہ مولا، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے زرع پہنی ہوئی ہے، وہ زرع اتر جاتی ہے، تو رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ زرع میں ہوں، میں علی آپ سے دور ہونے والا ہوں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ سیدہ کہتی ہے، بابا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن کے ورق میری آنکھوں سے اجھل جاتے ہیں، تو رسول خدا کہتے ہیں، اے میری بیٹی، وہ قرآن کا ورق میں ہوں، میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، بس اہل بیت کے مصائب پڑھنا، اہل بیت کے فضائل پڑھنا سنت انبیاء ہے، اہل بیت کے مصائب پڑھنا سنت ملائکہ ہے۔ صرف ہم انسان اہل بیت کے مصائب اور فضائل نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ کے پاک اور پاکیزہ فرشتے بھی اہل بیت کے فضائل اور مصائب پڑھتے ہیں۔ عزیزان من، بس رسول خدا کے آخری ایام ہوتے ہیں، میرے مولا کے آخری ایام ہوتے ہیں اس دنیا کے، تو اسرائیل آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اجازت دے، تو جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ ہاں ابھی میرا بابا سویا ہوا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، تو یہ اسرائیل واپس چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، میرا بابا سو رہا ہے، میرے بابے کو تکلیف ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ کو رسول خدا کہتے ہیں کہ سیدہ، یہ تیرے دروازے کی شان ہے، یہ تیرے گھرانے کی شان ہے، جس کی اجازت لینے کے لیے فرشتہ اجازت لے کر آتے ہیں، ملائکہ اجازت لے کر آتے ہیں۔ عزیزان من، یہ وہی گھر ہے، یہ وہی دروازہ ہے جس کی شان رسول خدا فرما رہے تھے۔ رسول خدا کبھی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لوگوں کو اس دروازے کی عظمت بتاتے تھے، لیکن جب رسول خدا کی شہادت ہو جاتی ہے، عزاداران امام حسین علیہ السلام، وہی مسلمان آتے ہیں اسی دروازے پر آگ لے کر، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اور اسی دروازے میرے مولا حسن سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، تو میرے مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اس گلی سے گزرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، اپنی اماں کے ساتھ جا رہا تھا اور اسی گلی میں ظالموں نے میری اماں زہرا کو تماچے مارے تھے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد امام حسن اس گلی سے کبھی نہیں گزرتے تھے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کا مصائب پڑھ کر واپس آیا تو میں خواب دیکھا، تو خواب میں میرے مولا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالم دین آپ میرے مصائب پڑھتے ہیں لیکن میرے سخت مصائب نہیں پڑھتے، تو میں نے مولا کو کہا مولا میں تو آپ کے سخت مصائب پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ ہمارے مولا کو زہر دیا گیا، ہمارے مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، میرے مولا کہتے کہ اس سے زیادہ اور سخت مصائب ہیں، تو عالم دین کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا میں تو یہ بھی بتاتا ہوں، میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں کہ میرے مولا کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملا، اپنی ہی زوجہ جیتا نے میرے مولا کو زہر دیا اور میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، اور میرے مولا کے جنازہ جب لے کر جا رہے تھے تو میرے مولا کے جنازے پر تیر مارے گئے، تو
میرے مولا کہتے ہیں اس سے اور زیادہ مصائب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. تو یہ عالم دین کہتا ہے کہ میں نے مولا کو ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اس سے زیادہ اور کیا ہے آپ ہی بتا دے. تو امام حسن کہتے ہیں کہ عالم دین اس سے زیادہ اور مصائب یہ ہے کہ جب ظالموں نے ہمارے دروازے کو آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ میری اماں زہرا کے اوپر آیا, میری ماں مدد کے لیے فضا کو پکار رہی تھی, میں چھوٹا تھا اپنی ماں کی مدد نہیں کر سکا. حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو بس زہر مل جاتا ہے اور میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جاتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسین آتے ہیں کہتے ہیں بھیا آپ کی کس نے یہ حالت کی ہے؟ تو میرے مولا کہتے ہیں کہ بھیا حسین, اے بھیا حسین اس تشت کو اس جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دے اور جگہ پر رکھ دے, میری بہن زینب آنے والی ہے وہ ان کو نہیں دیکھ پائے گی. میں کہوں گا مولا یہی بہن آپ کی زینب کربلا کے میدان میں 70 قدم کی دوری پر اپنے بھیا کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے بعد سارے اقربا آتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام آتے ہیں امام حسن کے پاس, سارے گریہ اور ماتم کرتے ہیں. تو میرے مولا حسن قاسم کو بلاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فروا کو کہتے ہیں کہ ام فرما جب بھیا حسین کربلا جائے تو میری اس آخری نشانی کو میرے بھیا کے ساتھ بھیجنا. اور اس کے بعد امام حسین کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں بھیا حسین میرے جنازے کو نانا رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دینا, اگر ظالم دفن نہ کرنے دیں تو میرے جنازے کو بقیہ میں اماں زہرا کے ساتھ دفن کر دینا. حضرت امام حسین علیہ السلام آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام. حضرت امام حسین علیہ السلام بس میرے مولا حسن کا جنازہ تیار ہو کر جب لے کر جا رہے تھے تو ظالموں نے امام حسن کے جنازے پر تیر مارے ہیں. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے کہ جس کو تیر مارے گئے ہیں. جب یہ جنازہ واپس آتا ہے گھر تو جناب زینب گریہ کرتی ہے, ماتم کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں یہ آپ کے نبی کے نواسہ کا جنازہ ہے جس کو آپ نے تیر مارے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک بھائی کے جنازے پر تیر مارے گئے اور ایک بھائی کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارہ دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. پروردگارہ یہ مجلس خمسہ جن جن برادران کی توسط سے ہوا ہے پروردگار ان کے کار خیر توفیقات میں پروردگارہ اضافہ فرما. پروردگارہ ان کے مال عزت میں پروردگارہ ان کی حفاظت فرما اور پروردگارہ ان کے حلال رزق میں برکت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی ذکر اہل بیت جہاں بھی ہو رہا ہے پروردگارہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستضعفین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد.